بیوی: یہ چھوٹے والے گلاس ٹھیک رہیں گے؟ شوہر: نہیں، یہ بڑے والے گلاس لے لیتے ہیں، آسانی رہے گی۔ بیوی: میرا خیال ہے کہ آج کل چھوٹے گلاسوں کا رواج ہے، تو میں نے بھی میرا خیال یہی لے لیتے ہیں۔ دکاندار بات کو سنبھالتے ہوئے بولا: بھائی جان، آپ کی وائف صحیح کہہ رہی ہے، بڑے گلاس تو پرانے دور میں استعمال ہوتے تھے، چھوٹے بہتر ہیں۔ شوہر غصے سے دکاندار کو دیکھتے ہوئے بولا: جس کام کا پتہ نہ ہو اس میں ٹانگ نہیں اڑاتے، چھوٹے گلاسوں میں میرا ہاتھ نہیں جاتا، اس کو دوں گا کیسے؟ No, 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 no. نفسیات کے ایک پروفیسر نے اپنی کلاس سے ایک سروے کروایا جس میں سب لوگوں کو آئی لو یو ٹو اردو میں ترجمہ کرنے کو کہا۔ سروے میں عورتوں نے ترجمہ کیا: میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، اور زیادہ تر مردوں نے ترجمہ کیا: میں تم سے بھی پیار کرتا ہوں۔ No, 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 no. ایک خاتون اپنی سہیلی کی شادی پر کچھ دن رہنے گئی۔ جاتے وقت شوہر کو ہدایت دی: میری بلی کا خاص خیال رکھنا، وقت پر اس کو دودھ دینا، کھانے کے لیے تازہ گوشت دینا، اور ہاں، میری والدہ بزرگ ہیں، ان کا بھی خاص خیال رکھنا۔ ابھی انہیں گئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ شوہر کا فون آ گیا: تمہاری بلی مر گئی ہے۔ وہ بہت روئی اور شوہر سے بہت ناراض ہوئی کہ ایک دم سے کیوں بتایا مجھے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ میرا دل رکھنے کو پہلے کہتے کہ بلی چھت پر کھیل رہی ہے، پھر کہتے کہ بلی چھت سے گر گئی ہے، اور پھر بتاتے کہ بلی مر گئی ہے۔ اچانک بتا کر مجھے بہت دکھی کر دیا ہے آپ، جانتے ہیں کتنی عزیز تھی وہ مجھے۔ بہت رونے کے بعد بولی: میری امی کیسی ہے؟ شوہر: وہ چھت پر کھیل رہی ہے۔ No, 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 no. میراثی نے نئی گرم چادر لی اور کندھے پہ رکھی اور گاؤں کے چوپال پہ جا بیٹھا۔ نمبردار نے چادر دیکھی تو اپنے بیٹے کی بارات میں استعمال کے لیے مانگ لی۔ بارات گاؤں سے نکلی تو چادر دلہے کے کندھے پر تھی۔ بارات کو دیکھ ایک شخص نے پوچھا: بارات کس کی ہے؟ میراثی جھٹ سے بولا: بارات نمبرداروں کی ہے اور چادر میری ہے۔ چودھری کے لوگوں نے میراثی کی دھلائی کر دی کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ بارات تھوڑی اور آگے گئی تو سامنے آتے ایک شخص نے پوچھا: بارات کس کی ہے؟ میراثی جلدی سے بولا: بارات نمبرداروں کی ہے اور چادر بھی ان کی اپنی ہے۔ ایک دفعہ پھر میراثی کی پھینٹی لگائی گئی کہ تو نے اس طرح بول کر لوگوں کو چادر کے بارے میں جان بوجھ کر شک میں ڈال دیا ہے۔ اب جو تیسری مرتبہ راستے میں پھر کسی نے پوچھا کہ اتنی شاندار بارات کس کی ہے، تو میراثی نے پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جواب دیا کہ بارات تو نمبرداروں کی ہے، لیکن چادر کا مجھے بالکل بھی نہیں پتا۔ میراثی کو پھر مار پڑی کہ اس معاملے میں آئندہ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ بارات پھر چل پڑی۔ کچھ دور جا کر ایک بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا: بارات کس کی ہے؟ میراثی سسکتے ہوئے بولا: نہ مجھے بارات کا پتہ، نہ مجھے چادر کا پتہ۔ No, 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 no. بیوی کو یقین تھا کہ اس کے شوہر کا نوکرانی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ بیوی نے شوہر کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا، نوکرانی کو چپکے سے چھٹی پر بھیج دیا۔ رات کو شوہر جب باتھ روم میں گیا تو بیوی چپ چاپ نوکرانی کے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور لائٹ بند کر دی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں گیا اور پیار کرنے لگا۔ پیار کرنے کے بعد بیوی بولی: کمینے، آج تیری خیر نہیں، اور لائٹ آن کر دی تو پتہ چلا کہ یہ تو ڈرائیور ہے۔ ڈرائیور بولا: معاف کر دو مالکن، میں سمجھا نوکرانی ہے۔ No, 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 no. کہتے ہیں کہ ایک نہایت خوبصورت اور معصوم لڑکی ایک ہوٹل میں گئی اور کمرہ نمبر 39 کی چابی طلب کر لی، مگر ہوٹل کے مالک نے کہا کہ وہ کمرہ تو بک ہو گیا ہے، آپ کوئی اور کمرہ بک کروا لیں۔ لڑکی نے اصرار کیا کہ وہ کمرہ مجھے چاہیے، کیونکہ اس کمرے کی کھڑکی سے باہر کی تازہ ہوا لگنے کے ساتھ ساتھ باہر کی سیر و تفریح بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہوٹل کا مالک نہیں مان رہا تھا اور لڑکی بھی بہت ضدی تھی۔ آخرکار ہوٹل کا مالک ہار گیا اور لڑکی جیت گئی تو کمرے کی چابی لڑکی کے حوالے کر دی۔ اب لڑکی نے کہا کہ مجھے ایک عدد بڑی چھری اور ایک سفید رنگ کے کپڑے کا تھان بھی بھجوا دیں۔ ہوٹل کا مالک حیران ہوا، مگر کچھ پوچھے بغیر اس نے بھجوا دیا۔ جب رات ہوئی تو لڑکی کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے برتن ٹوٹنے یا گرنے کی آوازیں ہوں۔ مالک بڑا پریشان ہوا۔ صبح لڑکی آئی، کمرے کی چابی اور کرایہ دیا۔ مالک نے کہا: ایسے نہیں جاؤ گی، پہلے مجھے کمرہ دکھاؤ۔ لڑکی نے کمرہ دکھایا تو سب کچھ ٹھیک تھا، حتیٰ کہ چھری اور کپڑے کا تھان بھی ٹھیک تھا۔ مالک حیران ہوا مگر کچھ نہ بولا۔ مالک روز یہی سوچتا تھا کہ کیا ماجرا تھا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ ٹھیک 1 سال بعد پھر وہی لڑکی آئی اور کمرہ نمبر 39 کی چابی طلب کی، اور جو مالک نے دے دی۔ تو لڑکی نے پھر کہا: مجھے ایک عدد بڑی چھری اور ایک سفید رنگ کے کپڑے کا تھان بھی بھجوا دیں۔ مالک نے کچھ پوچھے بغیر جلدی سے ایک بڑی چھری اور کپڑے کا تھان بھجوا دیا۔ لیکن جب رات آئی
تو رات کو پھر ایسی ہی آوازیں آنے لگی جو 1 سال پہلے آ رہی تھی۔ صبح لڑکی آئی، کمرے کی چابی اور کرایہ دیا۔ مالک نے کہا ایسے نہیں جاؤ گی، پہلے مجھے راز بتا دو کہ یہ آوازیں کیسی تھیں۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے بتا دوں گی، لیکن وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ مالک تو پہلے بہت پریشان ہوا، لیکن پھر مالک نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ لڑکی نے مالک کو بات بتائی اور مالک نے آج تک کسی کو بھی نہیں بتایا۔ یقین مانے مجھے بھی نہیں پتا۔ ایک پروفیسر جن کا نام جاوید تھا، ان کی بیگم نے پرندوں کی دکان پر ایک طوطا پسند کیا اور اس کی قیمت پوچھی۔ دکاندار نے کہا محترمہ قیمت تو اس کی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ اب تک ایک طوائف کے کوٹھے پر رہا ہے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ اسے رہنے ہی دیں، کوئی اور پرندہ دیکھ لیں۔ پروفیسر کی بیگم کو طوطا کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا تھا۔ کہنے لگی بھئی اب اس سے بھی تو پتہ چلے شریفوں کے گھر کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے طوطے کی قیمت ادا کی اور پنجرا لے کر گھر آ گئی۔ پنجرے کو ڈرائنگ روم میں ایک مناسب جگہ پر لٹکایا تو طوطے نے ادھر ادھر آنکھیں گھمائی اور بولا واہ نیا کوٹھا، یہ کوٹھا تو پسند آیا مجھے۔ بیگم کو اچھا تو نہیں لگا، لیکن وہ خاموش رہیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کی بیٹیاں کالج سے لوٹ کر گھر آئیں تو نے دیکھا طوطا بولا اوہ نئی لڑکی آئی ہیں۔ بیگم کو غصہ تو آیا، لیکن غصہ پی گئی، یہ سوچ کر کہ 1-2 دن میں طوطے کو سدھار لیں گی۔ شام کو پروفیسر صاحب اپنے وقت پر گھر لوٹے۔ جیسے ہی انہوں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، طوطا حیرت سے چیخا ابے واہ جاوید تو یہاں بھی آتا ہے، اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ جاوید صاحب اس کے بعد گھر سے فرار ہیں۔ No, 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 no. ایک محترمہ کو ان کے شوہر نے تحفے میں سونے کے جھمکے دیے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے جھمکے پہن تو لیے، مگر اڑوس پڑوس کی عورتوں کی نظر ان جھمکوں پر پڑی ہی نہیں۔ اس لیے محترمہ کافی دل برداشتہ ہوئیں اور سوچنے لگیں کہ ایسا کیا کیا جائے جو پڑوسن سنیں اور میرے جھمکے دیکھیں اور تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ حسد میں بھی مبتلا ہو جائے۔ بس ان کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اور اس نے اس پر عمل کرتے ہوئے گھر کو آگ لگا دی۔ محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور آگ بجھانے۔ جب آگ پر قابو پا لیا تو پوچھا بہن کتنا نقصان ہو گیا ہے؟ بولے میرا تو سب کچھ چل گیا ہے، صرف یہ جھمکے بچے ہیں۔ ایک آدمی اپنے گھر کی پریشانیوں کے حل کے لیے ایک بابا جی کے پاس گیا۔ بابا جی نے کہا کل اپنے گھر کی مٹی لانا۔ اگلے دن بابا جی نے اس کی لائی ہوئی مٹی پر کچھ پڑ کر پھونکا اور بولے سن سکو تو بتاؤں۔ آدمی بولا بتاؤ بابا جی میں سن لوں گا۔ بابا جی بولے تو سنو، تمہاری بیٹی کا اسکول میں چکر چل رہا ہے اور تمہارے بیٹے غلط راستے پر نکل گئے ہیں، اور خاص بات تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، اس کا چکر تمہارے پڑوسی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آدمی یہ سب سن کر زور زور سے ہنسنے لگا تو بابا جی کو لگا کہ یہ صدمے میں پاگل ہو گیا ہے۔ بابا جی نے پوچھا ہنس کیوں رہے ہو؟ آدمی بولا بابا جی اگر ہنسنے کی وجہ بتاؤں تو آپ سن لو گے؟ بابا جی بولے ہاں سن لوں گا۔ آدمی بولا میں گھر سے مٹی لانا بھول گیا تھا تو میں نے آپ کے گھر سے ہی مٹی اٹھا لی ہے۔ بیگم نے موبائل مانگا، شوہر نے دے دیا، ساری چھان بین کی۔ جب کچھ نہ ملا تو تمام نمبرز دیکھے، ایک نیا نمبر ملا جو لاوا کے نام سے محفوظ تھا تو فوراً پوچھا یہ کس کا نمبر ہے؟ شوہر بولا کہ یہ ماموں اختر لاوا کا نمبر ہے۔ بیوی بولی پہلے تو نہیں تھا۔ شوہر بولا انہوں نے اب موبائل لیا ہے اس لیے اب نمبر محفوظ کیا ہے۔ بیوی کو یقین نہیں ہوا تو فوراً اس نمبر پر کال ملائی۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی کسی اور کی آواز آئی ہیلو۔ اس نے بھی بولا ہیلو۔ بس کال کاٹ کے پھر بیچارے شوہر کو آ کر پکڑا۔ جو چیز ہاتھ میں آئی بیلن ڈنڈے کرسیاں برتن خرچ سب کچھ میاں پہ برسا دیے۔ زخمی شوہر جب ہسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ ماموں اختر لاوا بھی زخمی ہو کر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان سے معلوم کیا کہ ماموں جان آپ کو کیا ہوا ہے؟ فوراً بولے آپ کے فون سے ایک عورت کی ہیلو کی آواز آئی، بس کال کٹ گئی، پھر یہی کچھ ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا۔ سردار نے چلغوزے کا ریٹ پوچھا۔ بھئی چلغوزے کا کیا ریٹ ہے؟ دکاندار نے کہا 8,000 روپے کلو۔ سردار نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا تو سردار نے کہا 20 روپے کے دے دو۔ دکاندار نے سردار کی طرف غصے سے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں، پھر ایک چلغوزہ اٹھا کر سردار کو پکڑانے لگا۔ سردار نے کہا شاپر میں ڈال دو۔ دکان نے اب کی بار کھا جانے والی نظروں سے سردار کو دیکھا مگر پھر بھی منہ سے کچھ نہ بولا اور شاپر دے کر پوچھا سردار جی اور کچھ؟ سردار نے کہا نہیں اور تو کچھ نہیں، بس یہ شاپر ڈبل کر دو۔
no, no, no.